अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे देखेंगे तमीर अदब से नात शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात यानी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। वो खुदा उसका दुश्मन जिसने छोड़ा मोहम्मद का दामन, जब से देखा खजूरों का झुरमट, हिच है मेरी नजरों में गुलशन। इश्क़ अहमद में आंसू बहा कर भर लिया मैंने फूलों से दामन। याद आने लगा फिर मदीना, तेज होने लगी दिल की धड़कन। नारे दोज़ख से बचना हो जिसको, थाम ले कमली वाले का दामन। बारिशे नूर होती है पी हम, अल्लाह अल्लाह रे तौबा का सावन। राज मिलता ना क्या उनके दर से, तंग खुद हो गया अपना दामन। जनाब राज इलाहाबादी कादरी रदोई। आगे देखिए। अरबी पढ़ने की मश्क। हिज्जे कराते हुए पढ़ाइए। हमजा नून ज़ेर इन, नून दाल ज़बर नद, इन नद, दाल या ज़ेदी, नून ज़बर ना, इन्नद दीना। हमजा ज़बर आ, जा ज़बर जा, अज़ा, लाम या ज़े ली, अज़ली, या दो पेश युन, अज़लियुन। मीम पेश मू, नून जा ज़बर नज़, मुनज़्ज़ा ज़बर ज़ा, मुनज़्ज़ा, ता दो पेश तुन, मुनज़्ज़तुन। मीम या ज़बर मई, या बा ज़बर यब, मई यब, ता ज़बर ता, ग़ोइन ज़ेगी, मई यब तगी। फा ज़बर फा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला, हा दो ज़बर हन, फलाहन। मीम जीम पेश मुझ, ता ज़बर ता, मुझता, हा ज़े ही, दाल दो पेश दुन, मुजतहिदुन। आइन ज़बर आ, नून जा ज़े निज़, अनिज़, जा ज़बर ज़ा, अनिज़्ज़ा, मीम अलिफ ज़बर मा, नून ज़ेर नी, अनिज़्ज़मानी। वाउ ज़बर वा, जीम या ज़े जी, वजी, हा दो पेश हुन, वजीहुन। रवां पढ़ाइए। इन्नल्लाह तआला अज़लिय्युन व अबदियुन, ला बिदायत लिवुजूदिही वला निहायत। इन्नद्दीन हुवल इस्लाम, रब्बुना मुनज़्ज़तुन अनिज़्ज़मानी वल मकान। कुल्लु नबिय्यिन इंदल्लाहि तआला वजीह। इमामुनल आज़मु अबू हनीफता मुज्तहिदुन फ़क़ीह। मई यब्तग़ी ग़ैरुल्लाहि इलाहा फ़हुव काफ़िरुन ला यजिदु फ़लाहा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुना अव्वलु ख़ल्क़िल्लाह व अफ़ज़लु ख़ल्क़िल्लाहि व अकमलु ख़ल्क़िल्लाह व हुवा सय्यिदु जमीअल आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे देखिए दीन।
جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں۔ اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے، چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے، اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے۔ اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے کا نوٹ تو برہا دیکھا ہوگا اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھپاتے اور چالو کرتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے، اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے۔ دیکھو، کہا جاتا ہے اصلی دودھ، نقلی دودھ۔ اصلی تیل، نقلی تیل، اصلی گھی، نقلی گھی وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی اور نقلی چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی دین مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گھڑ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہاں کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔
اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ خدائے تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مانتے رہیں گے۔ اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہاں کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو۔ اللہ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسرے پیکار ہے، لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو، قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے، سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ اب دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے کو تیار رکھیں یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں۔ آگے دیکھیے، اپنی کاپیوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھو اور انہیں یاد کر لو۔ جعلی یعنی بناوٹی، گڑھا ہوا۔ تسلیم یعنی ماننا۔ برسرے پیکار، لڑنے پر آمادہ۔ سر تسلیم، ماننے والا سر۔ عذاب الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا۔ بنیادی تعلیم، جڑ والی بات کا سکھانا۔ عذاب یعنی سزا۔ نجات، چھٹکارا۔ اختیار، چھوٹ، آزادی۔ خم کرنا، جھکانا۔ سوالات دیکھیے، دین کسے کہتے ہیں؟ سچا دین کون سا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیم سناؤ۔ جعلی مذہب کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن۔
تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس لیے تھوڑا سا آواز کم کر کے پڑھ رہی ہوں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہے میرا پڑھنا. جزاک اللہ خیراً کثیراً کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے، اور آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے، شیئر کریے، آگے بتائیے اپنے لوگوں میں کہ اردو کو کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگ میرا سپورٹ کریں گے. جزاک اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.